ویلکم بیک ناظرین، قصص الانبیاء میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 27ویں سحری ہے اور آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ یہ میپ آپ دیکھیے اور اب آپ اس میپ سے کافی حد تک فیملیئر ہو گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ جتنے بھی پیغمبر آئیں گے آپ ہی کی نسل سے آئیں گے، تو لہٰذا آپ یہاں دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام، سینکڑوں برس تک ان کی نسل میں کوئی پیغمبر نہیں آیا اور پھر آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نسل سے تشریف لے آئے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول اس دنیا میں اب تشریف نہیں لائیں گے۔ اور یہاں پر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بنی اسماعیل میں سے آئے تھے، بنی اسرائیل یا بنی اسحاق میں سے نہیں آئے تھے۔ اب ذرا چلتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے 2-3 واقعات آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دادا ہیں جن کا نام عبد المطلب تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے، اصل میں ان کا نام عبد المطلب نہیں تھا، عبد المطلب کہہ کر لوگ انہیں پکارتے تھے، ان کا اصل نام تھا شیبہ، لیکن ظاہر ہے عبد المطلب کے نام سے وہ مشہور ہوئے تو لہٰذا ہم بھی انہیں عبد المطلب کہہ کر ہی پکاریں گے۔ عبد المطلب کے زمانے میں، یعنی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے، عبد المطلب جو ہیں انہوں نے ایک خواب دیکھا، اور وہ خواب یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں وہاں مکہ میں ایک زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا تھا۔ وہ بہت سارے سینکڑوں سالوں کے واقعات گزرتے گئے اور وہ جو کنواں تھا، وہ جو چشمہ تھا زمزم کا، وہ اپنی آب و تاب کے ساتھ جاری تھا، لیکن عرب کے اندر کچھ جنگیں ہوئیں اور ان جنگوں میں دشمنوں نے یہ کیا کہ اس کنویں کو، اس چشمے کو پتھر ڈال کر، مٹی ڈال کر بند کر دیا، اور یہ آپ کی پیدائش سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں۔ تو وہ زمزم کا کنواں اب موجود نہیں تھا، لیکن عبد المطلب نے خواب دیکھا، اور خواب میں آپ کو ایک جگہ دکھائی گئی اور آپ کو یہ حکم دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ تھا کہ یہاں پر آپ کھدائی کیجئے۔ عبد المطلب جو ہے وہ مسلسل 2-3 روز تک یہی خواب دیکھتے رہے کہ فلاں جگہ پر کھدائی کیجئے، کیونکہ یہاں پر وہ جو زمزم کا جو کنواں ہے جو بند کر دیا گیا تھا، یا چشمہ جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا، وہ یہاں سے برآمد ہوگا۔ چنانچہ عبد المطلب نے وہ کھدائی کا کام شروع کیا۔ جب آپ نے وہ کھدائی کرنی شروع کی تو اس کے نتیجے میں کچھ مورتیاں، کچھ سونے کے مجسمے نکلنے لگے، اور جب یہ نکلنے لگے تو قریش کے لوگوں نے یہ کہا کہ اس کھدائی میں ہمیں بھی شامل کر لیجئے۔ عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، میں اس کھدائی میں تم لوگوں کو شامل نہیں کروں گا، کیونکہ یہ مجھے میرے رب کی طرف سے اشارہ دیا گیا ہے اور اس کام کو میں ہی سر انجام دوں گا۔ جس پر کہ قریش کے لوگوں نے جھگڑا کیا۔ وہ اس وقت حضرت عبد المطلب جو ہیں ان کا صرف ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا حارث۔ غور سے سنیے گا، عبد المطلب کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا حارث۔ تو اس وقت جب قریشیوں نے عبد المطلب سے جھگڑا کیا تو عبد المطلب نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کرے، 10 بیٹے اگر تو مجھے عطا کرے اور یہ 10 بیٹے میرا دست و بازو بنے، یعنی میری قوت اور طاقت بنے، تو میں ان میں سے ایک بیٹے کو تیری راہ میں قربان کر دوں گا، یعنی ذبح کر دوں گا تیری خاطر، تیری منت کے لیے۔ تو ہوا یہ کہ وہ زمزم کا کنواں جو ہے وہ تو نکل آیا، وہ تو کھدائی کی انہوں نے اور وہ زمزم کا کنواں برآمد ہو گیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو پے در پہ بیٹے عطا کرنے شروع کیے اور آپ کے 10 بیٹے ہو گئے، یعنی عبد المطلب کے اب 10 بیٹے ہو گئے کئی سال گزرنے کے بعد۔ اب جب عبد المطلب کے یہ 10 بیٹے ہو گئے تو عبد المطلب کو اپنی وہ منت یاد آئی جس میں انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ، اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کرے گا تو ایک ان میں سے تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ غور سے سنیے گا، ان 10 بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام عبداللہ بھی ہے اور ایک بیٹے ابو طالب بھی ہیں۔ تو یہ جو 10 بیٹے ہیں، ان 10 بیٹوں کے لیے جب یہ معاملہ ہو گیا اور ان کو اپنی منت یاد آئی تو حضرت عبد المطلب نے اپنے 10 بیٹوں کو بلایا اور اپنی منت ان کے سامنے رکھی کہ بیٹا، میں نے یہ اللہ سے منت مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے عطا کر دیے ہیں، اب اس منت کے پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ان 10 کے 10 بیٹوں نے کہا کہ ابا جان، جو آپ جیسے چاہیں کر گزریے۔ لہٰذا عبد المطلب نے ان 10 بیٹوں میں سے کسے قربان کرنا ہے اس کا فیصلہ کرنے کے لیے انہوں نے قرعہ اندازی کی۔
اور آپ کو سن کر بڑی حیرانگی ہوگی کہ قرآن اندازی میں نام نکلا عبداللہ کا۔ عبداللہ کون؟ عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام ہے، ان کا نام قرآن اندازی میں نکلا کہ انہیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ لہٰذا جب عبداللہ کا نام آیا تو دیگر جو بھائی تھے، جو بڑے بھائی تھے، ان کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا چھوٹا بھائی ہے، یہ بڑا لاڈلا ہے، بڑا پیارا ہے، آپ دوبارہ قرآن اندازی کیجئے۔ لہٰذا دوبارہ قرآن اندازی کی گئی، 3 دفعہ قرآن اندازی کی گئی، لیکن ہر مرتبہ عبداللہ ہی کا نام آیا۔ اب جناب عبد المطلب جو ہیں وہ عبداللہ کو لے کر چلے قربان کرنے کے لیے، قربان گاہ کے لیے، اور مکہ میں یعنی خانہ کعبہ کے سامنے لے جا کر انہوں نے جب یہ قربانی کے لیے ان کو تیار کیا تو قریش کے لوگ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ عبد المطلب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بیٹے کو آپ ذبح کر رہے ہیں، یہ اتنا پیارا بیٹا ہے، آپ کا لاڈلا بیٹا ہے۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ منت مانی تھی۔ چنانچہ یہ طے ہوا کہ فلاں جگہ پر ایک عورت ہے جو کہ اس مسئلے کا حل بتا سکتی ہے، تو اس کے پاس چلتے ہیں اور اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں کہ آپ کی منت بھی پوری ہو جائے اور عبداللہ کی زندگی بھی بچ جائے۔ لہٰذا تمام کے تمام لوگ، قریش کے لوگ بھی اور عبد المطلب بھی اس عورت کے پاس پہنچے اور اس عورت کو اپنا پورا مسئلہ بیان کیا۔ اس عورت نے کہا کہ اگر تم نے منت مانی ہے عبداللہ اور عبداللہ کا نام نکلا ہے، تو اب ایسا کرو کہ عبداللہ کے نام اور 10 اونٹوں کے نام کی قرعہ نکالو۔ اگر تو عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اونٹ اور بڑھا دو، پھر قرعہ نکالو، اور اگر اونٹوں کا نام نکل آئے تو پھر ان اونٹوں کو عبداللہ کے بدلے میں ذبح کر دو۔ اور جب تک اونٹوں کا عبداللہ کا نام نکلتا جائے، اونٹوں کی تعداد 10 10 10 10 بڑھاتے چلے جاؤ۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا، عبداللہ اور 10 اونٹوں کا قرعہ نکالا گیا، عبداللہ کا نام نکلا، پھر 20 اونٹوں کے ساتھ نکالا گیا، پھر عبداللہ کا نام نکلا، پھر 30 اونٹوں میں بھی عبداللہ کا نام نکلا، یہاں تک کہ جب 100 اونٹ ہوئے تو ان 100 اونٹوں کا نام نکل آیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کے جان کے فدیے کے طور پر 100 اونٹوں کی قربانی کو قبول کیا۔ یعنی اس کے بعد یہ ہوا کہ عبد المطلب نے 100 اونٹ اپنی جانب سے ذبح کیے اور ان کو غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ بات اب آپ کو ذرا اس سے میں کنیکٹ کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل کی نسل میں سے پیدا ہوئے، اور آپ کو یاد ہوگا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی قربانی کے لیے لے جایا گیا تھا، اور ان کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول اس طرح کیا کہ جنت سے ایک مینڈھا آیا تھا اور ان کی جگہ اسے قربان کر دیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد نسل در نسل چلتے چلتے یہ عبداللہ آئے، اور عبداللہ کے ساتھ بھی معاملہ قربانی والا آیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے جان کے فدیے کے طور پہ 100 اونٹوں کو قبول کیا۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ میں 2 ذبیح اللہ کی اولاد ہوں، ایک ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے ذبیح اللہ حضرت عبداللہ۔ یہ حضرت عبداللہ جو ہیں یہ جب بڑے ہوئے تو بڑے ہونے کے بعد ان کی شادی ہوئی۔ ان کی شادی جن خاتون سے کی گئی ان کا نام تھا آمنہ۔ آمنہ بہت اچھے گھرانے کی، بڑے اعلیٰ نسب حسب کی خاتون تھیں اور بڑی پاک باز اور بڑی نیک خاتون تھیں۔ حضرت عبداللہ سے ان کی شادی ہو گئی۔ حضرت عبداللہ سے جب شادی ہوئی تو کچھ عرصے کے بعد حضرت آمنہ جو ہے وہ حاملہ ہو گئیں، انہیں حمل ٹھہر گیا، اور اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت عبداللہ شام کے سفر پر روانہ ہوئے اور واپسی میں مدینہ کے مقام پر آپ بیمار ہو گئے اور آپ کا انتقال ہو گیا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا، جبکہ حضرت آمنہ حاملہ تھیں، ابھی آپ کی ولادت باسعادت نہیں ہوئی تھی، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اسی زمانے میں جب آپ کی ولادت قریب تھی تو ایک اور واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے، وہ ہاتھیوں کا واقعہ کہلاتا ہے۔ ہوا یہ ناظرین کہ مکہ میں ہر سال لوگ جو ہے وہ حج اور عمرے کے لیے آیا کرتے تھے، اور یہ میں بات آپ کو بتا دوں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے لوگ حج اور عمرے کے لیے مکہ آیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے مکہ میں تجارت بہت زیادہ ہوتی تھی، یعنی کاروبار بہت زیادہ ہوتا تھا۔ تو یمن کا ایک بادشاہ تھا، اسے یہ بات بڑی ناگوار گزرتی تھی کہ پورے عرب میں سے لوگ نکل کر مکہ میں آتے ہیں اور وہاں پر ایک طرح سے کاروباری سرگرمیاں ہوتی ہیں، اور مکہ میں ایسی کیا خاص بات ہے سوائے اس کے کہ ایک 4 دیوار والی ایک عمارت ہے
اور وہ سارے کے سارے وہاں آتے ہیں. تو لہٰذا اس یمن کے بادشاہ نے جس کا نام ابرہا تھا, اس نے کہا کہ میں اسی طرح کی 4 دیواروں والی عمارت یمن میں بنا دیتا ہوں تاکہ عرب جو ہے وہ وہاں آ کر عبادت کریں, وہاں آ کر عمرہ کریں, اور تاکہ میرا کاروبار بھی وہاں کا, اس ملک کا کاروبار بھی چمکے. تو یہ جو ابرہا تھا اس نے یمن میں خانہ کعبہ کی شکل کی ایک عمارت بنائی, اور خانہ کعبہ کی شکل کی جو عمارت بنائی اور عرب کے اندر اعلان کر دیا کہ اب جو بھی حج یا عمرے کے لیے آئے وہ یمن میں آئے اور یہاں پر خانہ کعبہ موجود ہے, یہاں پر حج اور عمرہ کرے. تو لوگوں نے اس کی باتوں پر کان نہیں دھرا, بلکہ یہ ہوا کہ عرب میں سے 1-2 لوگ وہاں پر گئے اور انہوں نے جا کر وہ جو جعلی خانہ کعبہ تھا یمن کا, وہاں جا کر انہوں نے نجاست کر دی, انہوں نے جا کر وہاں غلاظت پھیلا دی, جس کی وجہ سے ابرہا کو بہت غصہ آیا اور ابرہا نے کہا کہ میں وہ جو خانہ کعبہ ہے جو مکہ میں ہے اب میں اسے ڈھا دوں گا, اسے میں منہدم کر دوں گا. یہ جو پکچر آپ کے سامنے ہے نا ناظرین, یہ وہ یمن میں جو خانہ کعبہ, جو جعلی خانہ کعبہ بنایا گیا تھا, یہ وہ جگہ ہے, یہ جو باؤنڈری آپ کو نظر آ رہی ہے اس جگہ پر یہ جعلی خانہ کعبہ بنایا گیا تھا. اور یہ اس کا ایک دوسرا ویو آپ کو دکھا رہے ہیں, یہ دوسرے اینگل سے ویو نظر آ رہا ہے. یعنی اب یہاں پر کچھ نہیں ہے, ایک باؤنڈری بنا دی گئی ہے اور ظاہر ہے کہ وہ عمارت تو موجود ہی نہیں ہے, وہ تو بالکل ایک سراسر غلط اور بے بنیاد قسم کی عمارت تھی. اب ہوا یہ کہ ابرہا جو ہے وہ اپنا لشکر لے کر اس نے مکہ پہ چڑھائی کرنے کا فیصلہ کیا, وہ خانہ کعبہ کی طرف آیا اور یہ جو لشکر لے کر آیا وہ ہاتھیوں کا لشکر تھا, ہاتھی بہت بڑے. اور یہ میں بتا دوں کہ عرب جو تھے وہ ہاتھیوں کو انہوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا. عرب گھوڑے سے واقف تھے, عرب گدھے سے واقف تھے, عرب اونٹ سے واقف تھے, بکریوں سے واقف تھے, لیکن ہاتھی جو جانور ہے اسے عرب نے کبھی دیکھا نہیں تھا. جب یہ ہاتھیوں کا لشکر آیا تو عرب بہت زیادہ خوفزدہ ہوئے اور پہاڑیوں میں جا کر چھپ گئے. اور یہ جو ابرہا آیا ہاتھیوں کا لشکر لے کر, یہ جب مینا اور مزدلفہ کے پاس ایک وادی ہے جس کا نام ہے وادی محصر, جب یہ یہاں پر اپنا ہاتھیوں کا لشکر لے کے پہنچا, یہ جو پکچر آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین, یہ ہے وہ وادی محصر جہاں پر ابرہا کا لشکر آیا. اور یہاں پر جو ابرہا کا ہاتھی تھا, جو بڑا ہاتھی تھا جس کا نام تھا مہمت, وہ مہمت آ کر بیٹھ گیا اور وہ آگے بڑھنے کو تیار نہ ہوا. اسے بہت زیادہ چابک مارے گئے, نیزے مارے گئے, بھالے مارے گئے, لیکن وہ ہاتھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا. اسے جب خانہ کعبہ کے اپوزٹ ڈائریکشن میں چلایا جاتا تو وہ بھاگنے لگتا تھا, لیکن جب خانہ کعبہ کی طرف اسے چلایا جاتا تو وہ بیٹھ جاتا تھا. اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پرندوں کا ایک جھنڈ بھیجا جن کے پاس, ہر پرندے کے پاس 3 کنکر تھے, 2 ان کے پاؤں میں, پنجوں میں اور 1 چونچ میں. اور پرندوں نے اوپر سے جو ہے وہ ابرہا کے اس لشکر پر کنکر مارے, اور وہ کنکر ایسے تھے کہ جس شخص کو لگتے تھے اس کی پوری باڈی جو ہے اس میں سے وہ سرایت کرتے ہوئے نکل جاتے تھے اور پوری باڈی گھل کر الگ ہو جایا کرتی تھی. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے وہ ایک عذاب نازل کیا اور ہاتھیوں کا جو لشکر تھا اس میں ایک بھگدڑ سی مچی. یہ آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے, یہ اس کا ایک سمبولک ویو ہے, ایک سمجھ لیجئے امیجینیشن ہے کہ ہاتھیوں کے لشکر میں کس طرح سے یہ آیا تھا لشکر پہلے, اور اب یہ دوسری پکچر دیکھیے یہ کس طرح سے ہاتھیوں کے لشکر میں بھگدڑ سی مچی اور یہ لشکر ایک طرح سے بھاگا. اب آپ یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ جو ہاتھیوں کا جو واقعہ ہوا اس نے پورے کے پورے عرب میں یہ بات پھیلا دی, یعنی دھاک بیٹھ گئی. عرب کو پتہ چل گیا کہ اللہ کا یہ جو گھر ہے اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی. اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کئی سالوں تک کفار جو تھے انہوں نے بت پرستی چھوڑ دی تھی اور وہ صرف اللہ کی بندگی کیا کرتے تھے, اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو پرندوں سے, پرندوں کے معمولی پرندے تھے ان کی مدد سے ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ اور برباد کر دیا تھا. یہ جو سال تھا نا ناظرین جس پہ یہ ہاتھی والوں نے لشکر کشی کی تھی, اس سال کو عربی زبان میں عام الفیل کہتے ہیں. اسی سال یعنی عام الفیل والے ہی سال میں, عام الفیل کا یہ جو واقعہ ہوا تھا, ہاتھیوں کا جو واقعہ ہوا تھا, اس کے 50 دن کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل یعنی ہاتھی والے سال میں ہی ہوئی اور ہاتھی والے واقعے سے 50 دن کے بعد ہوئی. جب آپ کی پیدائش ہوئی تو چونکہ آپ یتیم تھے, آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا, لہٰذا آپ سب سے پہلے آپ کے دادا کے گود میں آپ کو دیا گیا. آپ کے دادا جن کا نام میں نے عبد المطلب بتایا تھا, آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا
اور محمد کا مطلب جس کی تعریف کی جائے، جو ہمیشہ قابل تعریف ہو، اور اس نام کا کوئی شخص اس سے پہلے عرب میں موجود نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پیدا ہوئے ناظرین، وہ جو برتھ پلیس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آج وہاں پر ایک لائبریری بن گئی ہے۔ یہ پکچر آپ دیکھیے، یہ جو لائبریری آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ لائبریری کسی زمانے میں حضرت آمنہ کا گھر ہوا کرتا تھا، اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ اور اگر آپ اس کا ٹاپ ویو دیکھیں، خانہ کعبہ کا ٹاپ ویو، تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ خانہ کعبہ کے جو کوریڈور ہے جس میں صفا اور مروہ ہے، اس صفا مروہ کے رائٹ سائڈ پر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ پلیس ہے۔ اور ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ یہ جو لائبریری ہے جو اب بن گئی ہے، اس لائبریری کے اندر جاتے ہیں تو اس کے اندر 4 ڈیفرنٹ سیکشنز ہیں، 4 لائبریریاں ہیں ایک ہی گھر کے اندر، اور یہ چاروں کو 1 بائی 1 میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ پہلی پکچر دیکھیں، یہ لائبریری نمبر 1 ہے، یہ دوسری پکچر لائبریری 2 ہے، یہ تیسری پکچر لائبریری 3 ہے، اور یہ آپ کو چوتھی پکچر میں دکھا رہا ہوں، یہ ہے لائبریری نمبر 4۔ یہ ساری اب لائبریری بن گئی ہے، اور یہ خانہ کعبہ کی جو باؤنڈری ہے جسے ہم حرم کہتے ہیں، اس کے اندر یہ لائبریری موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ نے یعنی حضرت آمنہ نے بھی دودھ پلایا، اور ابو لہب جو آپ کا چچا، سگا چچا ہے، ابو لہب کی لونڈی تھی جس کا نام تھا حضرت صوبیہ، انہوں نے بھی آپ کو دودھ پلایا۔ لیکن عرب کا ایک دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو گاؤں دیہات کی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے دودھ پلانے کے لیے، تاکہ بچے گاؤں کی آب و ہوا میں رہیں اور صحت مند ہو جائیں۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ کا انتخاب کیا گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ گاؤں دیہات سے آتی تھیں، اور وہ انہوں نے آپ کو گود لیا، اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا، اور آپ ان کے پاس تقریباً 4 سال تک ان کے پاس رہے۔ 4 سال کے بعد آپ یعنی کہ حضرت حلیمہ آپ کو واپس اپنی والدہ کے پاس یعنی حضرت آمنہ کے پاس سپرد کر گئیں۔ اب آپ 4 برس کے ہیں اور حضرت آمنہ کے ساتھ آپ موجود ہیں۔ 2 سال ہی گزرے تھے کہ حضرت آمنہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا، اور اس طرح سے آپ 6 سال کی عمر میں آپ کے والد بھی اس دنیا میں نہیں تھے، اور آپ کی والدہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ اب کیا ہوا کہ آپ نہ آپ کے والد تھے نہ آپ کی والدہ تھیں، تو آپ کی ساری کفالت جو ہے وہ آپ کے دادا عبد المطلب کے ہاتھ میں آ گئی۔ عبد المطلب آپ سے بہت پیار کرتے تھے، بہت لاڈ کرتے تھے۔ خانہ کعبہ میں جب بیٹھتے تھے تو اپنی گود میں آپ کو بٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ میرا سب سے پیارا بیٹا ہے۔ لیکن خدا کا کرنا دیکھیے کہ 2 سال ہی گزرے تھے، یعنی ابھی اب 8 سال کے تھے کہ حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ 8 سال کی عمر میں اب آپ آ گئے اپنے چچا جناب ابو طالب کے زیر سرپرستی، اور پھر حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔ حضرت ابو طالب نے ایسی پرورش کی کہ جیسی انہوں نے اپنے سگے بیٹوں کی اور سگی اولاد کی بھی نہیں کی۔ وہ ہمیشہ پہلے کھانا جو آتا تھا اپنے بیٹوں کو بعد میں دیا کرتے تھے، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش کیا کرتے تھے۔ جب آپ کی عمر 12 سال کی ہوئی تو حضرت ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ ایک تجارتی قافلے میں لے گئے۔ ذرا ذہن میں رکھیے گا، آپ کی عمر 12 سال ہو چکی ہے، حضرت ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ ایک قافلے میں لے گئے ہیں، اور وہ قافلہ تجارتی قافلہ ہے، اور وہ شام کے علاقے میں ہے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو شام کے علاقے میں ایک راہب رہا کرتا تھا، ایک خانقاہ تھی، اس راہب کا نام تھا بحیرہ۔ وہ بحیرہ جو ہے وہ کبھی بھی قافلے والوں سے ملنے کے لیے کبھی نہیں آتا تھا، لیکن اتفاق سے آج یہ ہوا کہ بحیرہ اپنی خانقاہ سے باہر نکلا، اور اس نے کہا کہ آپ کے وفد میں کون کون لوگ ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ سب سے ملاقات ہو گئی تو بحیرہ نے کہا کہ آپ کا کوئی ایک شخص اور بھی کم ہے۔ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں ابو طالب کے بھتیجے ہیں جو وہاں فلاں جگہ بیٹھے ہوئے، وہ ملنے نہیں آئے۔ تو اس نے کہا میں انہیں ملنا چاہتا ہوں۔ بحیرہ جب ان سے ملا، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 12 سال تھی، بحیرہ جب ان سے ملا تو بحیرہ نے آپ کو دیکھ کر حضرت ابو طالب سے کہا کہ انہیں یہاں سے فوراً لے جائیے، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اگر یہودیوں کو پتہ چلا تو یہودی ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ یہ جو بحیرہ تھا جس کی خانقاہ کا میں نے ذکر کیا، یہ پکچر دیکھیے ناظرین، سیریا میں یعنی شام کے علاقے میں یہ وہ خانقاہ ہے جہاں پر بحیرہ جو راہب ہے وہ رہا کرتے تھے، اور اب ظاہر ہے کہ یہ ایک مخدوش حالت میں ہے اور یہاں پر صرف ٹورسٹ جاتے ہیں اور وزٹ کرتے ہیں۔
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے ابو طالب نے یہ سنا تو آپ کو فوراً وہاں سے روانہ کیا اور بحفاظت مکہ پہنچا دیا۔ آپ کی عمر کچھ اور بڑی ہوئی تو اس کے بعد آپ نے ایک معاہدے میں حصہ لیا۔ وہ معاہدہ یہ تھا کہ قریش کے لوگوں نے سب نے سرداروں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ سے جو بھی مظلوم ہوگا سب مل کر اس کی سپورٹ کریں گے، یعنی کسی پہ بھی ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ کوئی بھی قبیلہ کسی دوسرے قبیلے پر ظلم کرے گا تو سارے کے سارے لوگ اس مظلوم کا ساتھ دیں گے، ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ معاہدہ حلف الفضول کہلاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے میں شریک ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ وہ جو معاہدہ تھا جس میں شریک ہوا تھا مجھے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ یعنی وہ معاہدہ اس لیے انہیں عزیز تھا کہ وہ معاہدہ ظالم کے خلاف اور مظلوم کے سپورٹ میں وہ معاہدہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے میں حصہ لیا۔ جب آپ کی عمر 25 سال ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ مکہ کے اندر بہت مشہور شخصیت تھیں۔ آپ ایک کارپوریٹ وومن تھیں اور آپ جو ہے وہ کاروبار کیا کرتی تھیں۔ آپ کے بارے میں یعنی حضرت خدیجہ آپ کے بارے میں انہوں نے سنا کہ وہ بہت نیک آدمی ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ وہ بہت نیک ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور امانت اختیار کرتے ہیں، امانت داری کا خیال رکھتے ہیں۔ لہٰذا حضرت خدیجہ نے آپ کو اپنا مال دیا اور کہا کہ آپ میری جانب سے تجارت کے لیے شام جائیے اور میرا مال فروخت کر کے واپس آئیے۔ یہاں پر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو روک دیتے ہیں اور اس کا اگلا حصہ انشاءاللہ تعالیٰ کل کی سحری میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔